سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، مسلمانوں کی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو دنیا کے اندر جب پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا، او انسان، او دنیا کے اندر بسنے والوں، سنو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے جو اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ان کے گھرانے کو جو میں اس دنیا کے اندر بسایا، تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا، اسوہ حسنہ بنا کر کے بھیجا، کیونکہ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہیں، تمہیں رہنے کا طریقہ معلوم نہیں، میاں بیوی کے درمیان کیسی تعلقات ہونی چاہیے وہ طریقہ تمہیں معلوم نہیں، اپنے شوہر سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے، شوہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، بیوی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اولاد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ ساری چیزیں میرے نبی کے گھرانے سے تمہیں ملے گا، سیرت النبی میں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملے گا کہ اپنے گھرانے کو کس طرح بنانا ہے، اپنی زندگی گزارنا ہے تو کس طرح گزارنا ہے۔ اگر دنیا کے کلچروں میں ڈھونڈیں گے، یورپ والوں کے طریقے میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو انسانی طریقہ نہیں ملے گا، جانوروں کا طریقہ ملے گا۔ انسانی طریقہ اگر چاہتے ہو، صحیح معنی میں انسان بن کر اس دنیا کے اندر جینا چاہتے ہو تو میرے نبی کے گھرانے کو دیکھو، میرے نبی کے ازواج مطہرات کو دیکھو، میرے نبی کے نواسوں کو دیکھو، میرے نبی کی بیٹیوں کو دیکھو کہ کس طرح اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار کر کے پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو ایک سبق دے کر کے چلا گیا۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهِ أَجْرًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھرانے والیوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ او نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دنیا کی جو بازاری عورت ہوتی ہیں، دنیا کے اندر جینے والی جو عورتیں ہیں، ان کی طرح نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں اشرف بنایا، اللہ نے تمہیں چن لیا اور نبی کے حرم کے لیے منتخب فرمایا، نبی کے گھر کے لیے تمہیں منتخب فرمایا۔ اس لیے اللہ قرآن نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کے ازواج مطہرات، اپنے اندر تقوی اختیار کرو، اپنے اندر پرہیزگاری اختیار کرو، جتنی پرہیزگاری تمہارے اندر ہوگی اتنا ہی تمہارے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 11 شادی کی، ان 11 شادیوں میں صرف ایک لڑکی جوان تھی، باکرہ تھی، باقی کوئی مطلقہ، کسی کی شوہر زندگی سے مر گئے، بیوہ، مطلقہ، طلاق والی ایسی بوڑھی عورتوں سے شادی، کیوں؟ تاکہ دنیا کو ایک پیغام دیا جائے۔ دنیا جو طلاق والی عورتوں کو منحوس سمجھتی ہے یا جس کے شوہر مر جائے اس عورت کو منحوس سمجھتی ہے، تو اللہ کے نبی وہ کر کے دکھا کر کے بتایا کہ وہ عورت منحوس نہیں ہے، وہ عورت
بدقسمت نہیں ہے. اگر بدقسمت رہتی تو سب سے پہلی بیوی، سب سے پہلی جو اللہ کے نبی کی جو خاتون بنی، سب سے پہلی دنیا کے سب سے مقدس اور پاکیزہ عورت جو بنی سب سے پہلے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنی، جس کے 2 شوہر پہلے تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 2 شادی ہوئی اور دونوں شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکۃ المکرمہ کے اندر، بلکہ جزیرۃ العرب کے اندر، پورے عرب کے اندر سب سے باعزت، پاکیزہ اور مقدس خاتون تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پاکیزہ خاتون تھی کہ زمانہ مشرکین میں بھی، زمانہ بت پرستی میں بھی انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی، بتوں کو نہیں مانتی تھی. اور حضرت خدیجہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، حضرت قصی بن کلاب کے پاس جا کر دونوں کا شجرہ ایک جگہ مل جاتا ہے. یار میرے نبی کا خاندان بھی وہاں جا کر ملتا ہے، حضرت خدیجہ کا بھی وہاں جا کر دونوں خاندان ایک جگہ جڑ جاتے ہیں. اتنے اعلی نسب والے، یہاں تک کہ عرب کے لوگوں نے حضرت خدیجہ کو لقب دیا سیدۃ نساء اہل قریش، کہ اگر قریش کے اندر کوئی باعزت خاتون ہے، قریش کے اندر کوئی محترم عورت ہے، کسی کی عزت کی جائے تو وہ ہماری عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے. کیونکہ حضرت خدیجہ کا وہ رعب تھا، وہ پاور تھا کہ پورے مکہ کے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ کے پاس جھکتے تھے. حضرت خدیجہ کے پاس کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کھانسی کاٹ لے، اتنا رعب تھا. کیونکہ پورے مکہ کے اندر حضرت خدیجہ سے زیادہ کوئی مالدار نہ مرد میں تھا نہ عورتوں میں تھا. سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی خاتون تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. شادی سے پہلے پیسوں میں اور سونے چاندیوں میں کھیلتی تھی. ہزاروں کاروبار ان کے چلتے تھے، بلکہ ان کے گھر کے اندر ایک وقت میں 50 نوکر ان کے گھر کے کام کرنے والے رہتے تھے، نوکر اور باندیاں کنیز رہتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 20 سال کے 22 سال کے درمیان پہنچی، میرے نبی جوانی کی قدم پر دہلیز پر قدم رکھے، میرے نبی کی شہرت مکہ کے اندر پھیلنے لگی کہ ایک محمد بن عبداللہ ہے جو صادق الامین ہے، جو پکے ہیں، جو ہر بات میں پکے ہیں، اگر جو بات کہہ دیتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. آج تک میں نے محمد بن عبداللہ کے جیسا صادق و امین نہیں دیکھا، امانت دار نہیں دیکھا، پاکیزہ مرد نہیں دیکھا. یہ شہرت پہنچتے پہنچتے حضرت خدیجہ کے کانوں میں بھی پہنچی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں میرے نبی کی شہرت پہنچی، میرے نبی کی جوانی کی شباب کی جو عالم تھی وہ شہرت جب پہنچی تو حضرت خدیجہ کو اشتیاق پیدا ہوا. جب اتنا معزز نوجوان ہے، اتنا پاکیزہ نوجوان ہے، اتنا ایماندار نوجوان ہے، اتنا بہترین نوجوان ہے، تو میں اس نوجوان کو اپنا تاجر نہ کیوں بنا دوں؟ میں اس نوجوان کو اپنے کاروبار میں شریک نہ کر لوں؟ میں اس نوجوان سے اپنے کاروبار کو آگے نہ کیوں بڑھا لوں؟ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے غلام میسرہ کو پیغام دے کر بھیجا، کہا کہ جاؤ محمد بن عبداللہ کو، عبد المطلب کے پوتے کو، جناب ابو طالب کے بھتیجے کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ خدیجہ الکبریٰ تمہیں اپنا تاجر بنانا چاہتی ہے. اگر تمہیں خوشی سے منظور ہے تو خدیجہ الکبریٰ اپنا سارا سامان تمہارے سپرد کرنے کے لیے تیار. چنانچہ جب غلام میسر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آئے خدیجہ الکبریٰ کا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میسرہ، مجھے خدیجہ الکبریٰ کا پیغام منظور ہے، لیکن سب سے پہلے میرے باپ کے درجے میں جو میرا چچا ہے، میں پہلے اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، میں جناب ابو طالب سے مشورہ کروں گا، میرے چچا جو مجھے رائے دیں گے مجھے منظور ہے.
چنانچہ اس غلام کو لے کر میرے نبی اپنے چچا کے پاس پہنچتے، کیونکہ میرے نبی تو یتیم تھے نا، ماں باپ جدا ہو چکے تھے، چچا ہی باپ چچا ہی ماں سب کچھ چچا بن چکے تھے، چچا کی کفالت میں تھے۔ بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا چچا میرے جسم کا سایہ بن چکا تھا، کہیں سے بھی حملہ ہوتا تھا میرے نبی پر، چچا فوراً آ کر حاضر ہو جاتے تھے۔ تو جب چچا کے پاس پہنچے تو چچا نے کہا، میرے بھتیجے، اس سے خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے جس کو خود خدیجۃ الکبریٰ اپنے پیغام دے کر بھیجے، جبکہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے تاجر بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ چاہتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کا میں تاجر بنوں، لیکن خدیجۃ الکبریٰ خود تمہارے چوکھٹ پر چل کر آئی ہے، تو تم سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ میرے بھتیجے، دولت تمہارے قدموں میں آ کر گر گئی، تم قبول کر لو۔ جب چچا نے قبول کرنے کی اجازت دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام پہنچے، تجارت کا سامان لے کر۔ ملک شام جب پہنچے تو ان کے ساتھ ان کا جو غلام تھا میسرہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا سامان لے کر اونٹ پر سوار ہوئے، وہ میسرہ ساری کیفیت میرے نبی کے اوپر رکھی تھی، نظر ٹکائے ہوئے رکھتی، کیونکہ خدیجہ نے ایک تاکید کی تھی کہ محمد پر نظر رکھنا کہ محمد کیسے انسان ہے۔ چنانچہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے، میسرہ غلام نے دیکھا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹ پر سوار ہوئے، مکہ کی وادیوں سے باہر نکلے، جب دھوپ کی تپش، سورج کی گرماہٹ، سورج کی شعاعیں پوری دنیا کو منور کرنے لگی، جب سورج کی گرماہٹ بڑھنے لگی تو اللہ نے آسمان سے ابر کو بھیج دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر سایہ کر دیا۔ میسرہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، خدیجۃ الکبریٰ او میری آقا، میں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ جدھر جا رہے تھے ادھر ہی ابر ابر آ رہا تھا، محمد بن عبداللہ پر سورج کی ایک کرن بھی، ایک شعاع بھی نہیں پڑتی تھی، بالکل سایہ کرتے ہوئے جا۔ اور خدیجۃ الکبریٰ میں آگے جا کر یہ بتاؤں، محمد جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے اس درخت سے سلام کی آواز آتی تھی۔ یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا سامان لے کر ملک شام پہنچ گئے، تجارت کا کاروبار کیا، ایمانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ جتنا مجھے محمد کی تجارت میں فائدہ ہوا، آج تک مکہ کے کسی تاجر نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ 3 گنا میرے مال کے اندر اضافہ ہو گیا۔ مسلسل تجارت کرتے رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی قریب پہنچ گئی۔ میرے نبی کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال۔ جب اتنی امانت داری کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ کے سامان کو لے جانے کے بعد فروخت کر کے ایک ایک سامان کا حساب میرے نبی نے دے دیا، تو خدیجۃ الکبریٰ کے دل کے اندر میرے نبی کی محبت گھر کر گئی، میرے نبی کی محبت آ گئی کہ اتنا اچھا ایماندار اگر میرا شریک حیات بن جائے، میرا رفیق حیات بن جائے، تو پھر میری زندگی کے اندر 4 چاند لگ جائے گی۔ کیونکہ میسرہ غلام آ کر یہ بتائے کہ خدیجۃ الکبریٰ، میں نے گیا بازار کے اندر، میں 2 راہبوں سے ملا۔ کیا فرماتے ہیں؟ عیسائیوں کے 2 راہبوں سے ملا، وہ دونوں راہب کہتے ہیں، اے خدیجہ کے غلام، یہ تو بتا یہ نوجوان تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ کہا کہ اس نوجوان کی پیشانی پر نور نبوت چمک رہی ہے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں نے اپنی کتاب انجیل کے اندر، میں نے اپنی کتاب تورات کے اندر پڑھا ہے کہ ایک نوجوان آئے گا، ان کی پیشانی پر ایسی نور نبوت چمکتی ہوگی، ان کے چال ایسے ہوں گے، ان کے چلن ایسے ہوں گے، ان کی تجارت کا طریقہ ایسا ہوگا۔ وہی چیز، وہی ساری چیزیں میں اس نوجوان کی پیشانی پر دیکھتا ہوں۔ مجھے لگتا کہ ہو نہ ہو یہی محمد بن عبداللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔
جب ختیجہ کو یہ پیغام سنایا کہ راہبوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تو ختیجہ کے دل میں اور میرے نبی کی اشتیاق پیدا ہوئی، میرے نبی کی محبت اور گھر کر گئی۔ مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں نے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنا نکاح کا پیغام بھیجا کہ کاش ختیجہ کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے، کیونکہ پراپرٹی حضرت خدیجہ کی بہت زیادہ تھی، مال کا حقدار میں بن جاتا۔ خدیجہ کے جیسا پورے جزیرۃ العرب کے اندر اتنی پاکیزہ اور خوبصورت عورت، حسین عورت کوئی نہیں تھی۔ 40 سال کی عمر، لیکن چہرہ 14 رات کی چاند کی طرح حضرت خدیجہ کا چمکتا تھا۔ یہ حضرت خدیجہ کی خوبصورتی مالداری میں بھی، شرافت داری میں بھی اور خوبصورتی میں بھی، ہر چیز کے اندر اللہ نے خدیجہ کو نواز دیا تھا۔ اللہ نے خدیجہ کے بارے میں فرمایا کہ میری خدیجہ وہ خاتون ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک کے لیے منتخب کر دی گئی تھی۔ اور سیرت نگاروں نے فرمایا کہ خدیجہ جب پیدا ہوئی تو اپنے منہ میں سونا اور چاندی لے کر پیدا ہوئی، جدھر بولتی تھی، جدھر جاتی تھی، اللہ ان کے ہاتھوں میں سونا چاندی کی بارش برسا دیتی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ کی عزت تھی، یہ مقام تھا۔ چنانچہ میرے دوستو، حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر، میرے نبی کی 25 سال عمر، حضرت خدیجہ نے حضرت سفینہ، حضرت صفینہ، 2 نام آتے ہیں، ان کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ جاؤ محمد بن عبداللہ کو میرے نکاح کا پیغام دے دو، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو آج خدیجہ سے زیادہ خوش نصیب کوئی عورت نہیں ہو سکتی ہے، جاؤ محمد بن عبداللہ کو میرے نکاح کا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سفینہ آتی ہیں اور فرماتے ہیں، محمد بن عبداللہ تم نکاح کیوں کر نہیں لیتے؟ تم اپنے کسی کو شریک حیات کیوں نہیں بنا لیتے؟ اپنی جوانی کی حالت میں کسی کو اپنا رفیق حیات کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو محمد بن عبداللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نکاح کرنے کا سامان ہی نہیں، نہ میرے پاس مال ہے نہ دولت ہے، میں اپنے مہر ادا کرنے کے سامان نہیں میرے پاس، تو میں نکاح کیسے کروں؟ تو حضرت سفینہ نے فرمایا کہ اے محمد بن عبداللہ، اگر میں یہ دونوں چیزوں کی ذمہ داری آپ کی لے لوں، مال کی بھی، بیوی کی بھی، یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری اگر خود لے لوں اور خود ذمہ داری دے کر تمہارے نکاح کے لیے میں پیشکش رکھوں تو تمہیں کیسا لگے؟ کہ کہا کہ اور اس سے بڑھیا کیا بات ہے؟ اگر ساری چیزیں اگر مجھے مل رہی ہے، نکاح کا سامان بھی اور نکاح کے اندر عورتیں بھی مل رہی، تو اور اس سے خوش نصیب کی کیا بات؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون عورت ہے جو نکاح کے مہر بھی خود دینے کے لیے تیار ہو، خود نکاح میں آنے کے لیے تیار؟ کہا کہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، آپ کی نکاح میں آنا چاہتی ہے، اگر آپ قبول کر لیں تو وہ اپنے چچا حضرت خدیجۃ الکبریٰ عمر بن اسد کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہے۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیا۔ قبول فرمانے کے بعد میرے نبی اپنے چچا ابو طالب اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر ان کے گھر پہنچے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب پہنچے تو حضرت خدیجہ نے میرے نبی کا اور میرے نبی کے چچا کا جو ایسا استقبال کیا کہ عرب کے اندر اتنا بڑا استقبال کسی گھرانے کا نہیں ہوا۔ فرمایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور میرے نبی کے چچا کے استقبال کے لیے اونٹ ذبح کر کے بہترین پکوان پکا کر کے ان کے استقبال کیا۔ چنانچہ مختصراً عرض کر دوں کیونکہ وقت اتنا لمبا نہیں ہے، حضرت خدیجہ کا واقعہ تو بہت بڑا لمبا ہے، مختصراً یہ عرض ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں میرے نبی اور میرے نبی کے دونوں چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو طالب رضی دونوں پہنچے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، جناب ابو طالب بھی بیٹھے۔ جناب ابو طالب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا خطبہ پڑھا۔
جناب ابو طالب نکاح کا خطبہ پڑھ کر کے حضرت ختیجہ کے ساتھ میرے نبی کا نکاح کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مہر میں جناب ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں، میرا تو جگر کا ٹکڑا ہے، میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو ایسے شادی نہیں دلاؤں گا۔ 100 اونٹوں کی مہر طے ہوئی اور وہ سارے کے سارے 100 اونٹ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی مہر کا اسی وقت ذبح کرایا اور پورے مکہ والوں کو ولیمے کی دعوت کرا کر کے کھلایا۔ یہ میرے نبی کا نکاح اور ولیمہ ہوئی اسی مہر کی اونٹوں کو ذبح کر کے، کیونکہ حضرت ختیجہ کو مال کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو مالوں میں کھیلنے والی، پیسوں میں کھیلنے والی عورت تھی۔ نکاح ہو گئے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے گھر میں آئے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی، حضرت ختیجہ میرے نبی کے حرم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق جب غار حرا میں عبادت کے لیے جا رہے تھے، ایک دن جبرائیل علیہ السلام راستے میں ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی، تو وہ تذکرہ میرے نبی نے حضرت ختیجہ کو فرمایا کہ ختیجہ میرے سامنے ایک جبرائیل نام کا ایک آدمی آتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، وہ مجھے کچھ عجیب کیفیت کا لگتا ہے۔ ختیجہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حضرت ختیجہ بالکل ہوشیار چلاک خاتون تھی، عرب کے اندر اتنی بڑی دانش مند کوئی عورت نہیں تھی۔ فرمایا کہ میں محمد، اے میرے سر کے تاج، اگر وہ فرشتہ جبرائیل آپ کے پاس آئے تو اس وقت آپ مجھے بلا لیجئے گا، کیا اگر میں ان کے سامنے آ جاؤں تو وہ فرشتہ ظاہر ہوگا؟ فرمایا کیوں نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے کہ دیکھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کے سامنے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تو حضرت ختیجہ کو آواز دی، ختیجہ آ جاؤ، جبرائیل میرے سامنے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ میرے دائیں جانب بیٹھ جائیے۔ چنانچہ حضرت ختیجہ نے میرے نبی کو اپنے قریب میں بٹھا لیا اور پوچھا بتاؤ اب جبرائیل دکھ رہے ہیں؟ کہاں کے دکھ رہے ہیں؟ فرمایا میرے بائیں جانب بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ جاؤ جبرائیل دکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ پھر بھی دکھ رہے ہیں۔ فرمایا میرے گود میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ بیوی تھی، شوہر تھے، گود میں بٹھا رہے۔ کہاں کہ اب دکھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام؟ کہاں کہ اب بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا حضرت ختیجۃ الکبریٰ جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر پر، وہ چادر اٹھا کر کے نیچے پھینک دی۔ فرمایا کہ میرے نبی اب بتاؤ جبرائیل علیہ السلام آپ کو نظر آ رہے کہیں؟ فرمایا اب نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا قسم اللہ کی یہ وہی فرشتہ ہے جس کی گواہی اللہ نے توریت کے اندر دی ہے، جس کی گواہی اللہ نے انجیل کے اندر دی ہے، زبور کے اندر دی ہے۔ اے محمد، اے میرے شوہر، یہ کوئی شیطان نہیں، یہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، آپ بالکل گھبرائیے نہیں، آپ کو اللہ پسند کر لیا ہے، خاص بنا لیا ہے۔ کیونکہ اگر شیطان رہتا تو میرے سر کے دوپٹہ ہٹانے کے بعد بھی شیطان موجود رہتا، کیونکہ شیطان کے اندر حیا نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، فرشتوں کے اندر حیا اور پردہ ہے۔ اس لیے فرشتے نے میرے کھلے ہوئے سر کو دیکھ کر یہاں سے غائب ہو گیا، کیونکہ فرشتے کو حیا آ گئی کہ میرے نبی کی بیوی ہے، اور نبی کی بیوی اگر دوپٹے کے بغیر رہے تو فرشتہ وہاں موجود نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر میرے نبی کی بیویوں کو پاکیزہ اور مقدس بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نور نبوت چمکی، 40 سال کی عمر میں جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جب تشریف فرما تھے، سب سے پہلی وحی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں تو امی ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی کو اپنے سینے سے لگا کر خوب دبوچا، پھر کہا پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس رب نے تمہیں خون کے لوتھرے سے اور گوشت کے ایک ٹکڑا بنا کر کے پیدا کیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جب تیسری مرتبہ خوب زور سے دبایا
اس دم میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری سینے کی ہڈیاں چور چور ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ میری ساری پسلیاں ٹوٹ گئی، کیونکہ اتنی زور سے دبایا تھا۔ اور دبا کر کے وہ جو نور تھا، وہ جو آسمان کی تجلیات تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سینے سے منتقل کر کے میرے نبی کے سینے مبارک میں پہنچا رہے تھے۔ جب نبی کے سینے مبارک میں وہ نور پہنچ گیا، وہ اللہ کی جو تجلی لائے تھے حضرت جبرائیل، وہ تجلی میرے نبی کے قلب اطہر میں آ گیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ جب یہ پڑھ لیے، پوری سورت پڑھ گئے، میرے دوستو جب گھر آئے تو میرے نبی گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ فوراً آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو فرمایا، زمبلونی زمبلونی، او خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اس لیے کہ میں نے آج اسی فرشتے کو دیکھا اور وہ فرشتہ مجھے اتنی زور سے دبایا کہ میری سینے کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی، اور مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اے خدیجہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں برباد نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شوہر کی پریشانیوں کو دیکھ کر فوراً چادر اڑا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، مکے کی وادیوں میں جا کر فوراً ایک راہب کے پاس پہنچتی ہیں اور فرماتے، اور راہب یہ بتا جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرمایا، او مکہ کی معزز خاتون، تم ہمارے دربار میں کیسے آئے؟ فرمایا کہ میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ جبرائیل نامی جو آدمی ہے، جو فرشتہ آتا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، وہ نبیوں کے پاس اللہ کا کلام لے کر، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ پھر دوسرے راہب کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، لیکن ان کو یہ دونوں راہب سے تسلی نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے خود ان کے چچا زاد بھائی، جن کا نام ورقہ بن نوفل، یہ راہبوں میں سب سے بڑے راہب تھے، یہ تورات اور انجیل کے حافظ تھے، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ جو تورات اور انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اس زبان کا ٹرانسلیٹ کر عربی زبان میں منتقل کیا تھا۔ یہ اتنے بڑے عالم تھے اس وقت کے۔ فوراً بھاگتی ہوئی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئی، فرمایا بھائی جان مجھے یہ بتاؤ کہ جو جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ آج محمد کے پاس وہی جبرائیل فرشتہ آیا اور انہوں نے آ کر محمد کو دبایا اور ان کو کہا کہ پڑھ اقرأ بسم ربک الذی، اور انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد وہ گھبرائے ہوئے فرمایا کہ میری جان خطرے میں۔ تو فرمایا کہ میری بہن خدیجہ، یہ تمہارے لیے بشارت ہے، خوش قسمتی ہے کہ وہ جو آخری نبی آخری آنے والے ہیں وہ نبی تمہارے شوہر ہے، وہ نبی محمد بن عبداللہ ہے، جاؤ ان کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو۔ اور فرمایا کہ میری بہن ایک بات سن لے، اگر کاش کہ میں جوان ہوتا اور میں اس وقت تک زندہ رہتا جب محمد کو ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے ان کے گھر سے نکال کر کے بے دخل کر دیں گے اور وہ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس وقت میں ان کی مدد کرتا، لیکن شاید میں اس ٹائم تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ پیشن گوئی کس نے کی؟ ورقہ بن نوفل، جو عیسائیوں کے بہت بڑے راہب تھے، بہت بڑے پادری تھے، انجیل اور تورات کے حافظ تھے، اتنے بڑے عالم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، جاؤ خدیجہ ان کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں ہوئی تو پھر حضرت خدیجہ اس کی تسلی کے لیے میرے نبی کو اپنے گھر سے پھر اپنے بھائی کے پاس لایا، وہ ساری داستان میرے نبی نے سنایا، پھر میرے نبی کے سامنے حضرت ورقہ بن نوفل نے وہ خوشخبری سنائی، پھر میرے نبی کو تسلی ہوئی۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ میرے دوست، جب میرے نبی کی نکاح میں آئی، جو مالوں اور پیسوں سے کھیلتی تھی، جن کے گھروں میں 50 نوکریں کام کرتی تھی، آج خاص طور پر ہماری گھر کی عورتوں کو سننے کا ایک بات ہے کہ اگر شوہر کی تھوڑی سی کمی ہو جاتی تو کتنی ناشکریہ کرتی ہے۔ پیسوں میں کھیلنے والی عورت جن کے گھر کے اندر 50 نوکر 50 باندیاں کام کر رہی تھی،
میرے نبی کے پاس آنے کے گھر میں آنے کے بعد ساری باندیوں کو آزاد کر دیا اور خود اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں باندی رکھ کر کے خدمت کروں گی تو پھر نبی کا جو مقام ہے، نبی سے جو مجھے خدمت کرنی ہے، وہ خدمت میرے سے نہیں ہو سکتی۔ ساری باندیوں کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ میرے نبی یہ مال بھی میرا اور میں بھی آپ کا، یہ سب کچھ آپ کا ہے، جہاں چاہے آپ میرے مال کو لٹا دیجئے، میں ایک پائی کا حساب نہیں لوں گی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر بہترین کھانا پکا کر کے سالن کا پیالہ لے کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچ رہی تھی کہ فوراً آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا میرے محبوب خدیجۃ الکبریٰ گھر سے کھانا بنا کر کے آپ کے پاس لا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی جب وہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کر آ جائے تو اس کو اللہ کا بھی سلام اور میرا بھی سلام پہنچا دیجئے اور خدیجۃ الکبریٰ کو جنت کی بشارت دے دیجئے۔ اور جنت کے اندر اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ایک موتیوں کا محل تیار کیا ہے اور وہ محل ایسا محل ہے اے اللہ کے نبی اس محل کے اندر نہ کبھی شور و گل ہوں گے، نہ اس محل کے اندر کوئی پریشانی آئے گی۔ اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو پہنچنے سے پہلے جنت کی بشارت، موتیوں کی محل کی بشارت، اور فرمایا اللہ کے نبی یہ محل وہ محل ہے کہ جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام پر اس محل کو تعمیر کی گئی۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ہے اور خدیجۃ الکبریٰ کا مقام وہ مقام ہے۔ میرے دوستو وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک واقعہ میں سنا کر کے مختصر کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اس سے پہلے جب نبوت ملنے کے بعد تب تمام خاندان والے بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت خدیجہ مالدار خاتون ہونے کے باوجود، ساری مشقتوں کو برداشت کرنے کے باوجود اپنے نبی کی کبھی شکایت نہیں کی، خود باندیوں کی طرح کھانا پکاتی تھی، گھر کے سارے کام کرتی تھی، کبھی بھی میرے نبی کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کہی، نہ کوئی ایسا جملہ کہا جس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچی۔ اس وجہ سے اللہ نے وہ اعجاز عطا فرمائی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خدیجۃ الکبریٰ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے 60 سال کی عمر میں پہنچے اور خدیجۃ الکبریٰ کی 66 سال عمر ہو گئی اور خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آ گیا۔ 25 سال میرے نبی کی نکاح میں رہے، 25 سال کی عمر میں نکاح میں آئے اور 25 سال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی کی نکاح میں رہی، اللہ کے نبی نے کسی عورت سے نکاح نہیں کی، کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کی، اور جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئی وہ سب کی سب اولاد خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئی۔ اور سب سے پاکیزہ اور مقدس خاتون جو جنت کی سردار بنی، خدیجۃ الکبریٰ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار بنی، وہ بھی خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آئی۔ اور جو جنتوں کے نوجوانوں کے سردار بنے وہ خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین۔ تو کتنی پاکیزہ مقدس اعلیٰ ہستی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ آخری وقت 25 سال میرے نبی کی نکاح میں رہے، آخری وقت آیا تو حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ابا کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ میرا بخار بہت تیز بڑھ رہا ہے، اب میری آخری وقت، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی، جاؤ تیرے ابا کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دی، فرمایا کہ اماں کی آخری گھڑی آ گئی، اماں کی جسم پر بخار بڑی تیز ہے، ابا چلو اماں آپ کو بلا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے آئے اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے۔ فرمایا بتاؤ خدیجہ کیا بات، کیا کہہ رہی ہے، تیری زبان سے کیا جملے لکھ رہے، کیا
کہہ رہی ہے تو مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو میں اتنے غم کو برداشت کیسے کروں گا، کیونکہ تمہارے سے جانے سے کچھ ہی مہینہ پہلے میرے غم گسار میرے باپ کے درجے کا چچا ابو طالب بھی مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، اگر تم بھی چلی جاؤ گی تو میں پھر زندگی کیسے گزاروں گا، کیونکہ تمہیں دونوں تھی میری زندگی کے اندر مجھے ہمت و حوصلہ دینے والے، اگر تم بھی چلی جاؤ گے تو میرا کون بنے گا ساتھی، کون مجھے حوصلہ دے گا، جب میں ٹوٹ جاؤں گا تو کون مجھے کھڑا کرے گا۔ چنانچہ فرمایا میرے نبی اب تو بس میرا آخری وقت ہے، لیکن 2 وصیت میں آپ کو کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او خدیجہ بتاؤ 2 وصیت کیا کرنا چاہتی ہے؟ فرمایا او میرے نبی آپ کی جسم مبارک کے اندر جو چادر مبارک ہے اسی چادر مبارک سے مجھے کفن دے دینا، کیونکہ اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی گنہگار کتنی بابر نیک خاتون ہوں، اللہ مجھے میرے ساتھ کیا معاملہ کرے، لیکن اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کہ آپ کی چادر اگر میرے جسم مبارک میں رہے گی تو قبر کے عذاب مجھ سے ہٹا لیے جائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں، لیکن اگر آپ کی چادر مبارک میرے جسم سے لگی رہے گی تو قبر کے عذاب میرے کوئی بال بیکا نہیں کہہ سکتی، اس لیے اپنی چادر مبارک اتار کر مجھے کفن دے دینا، اس کے بعد میرے نبی آپ مجھے دفنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ تو نے چادر مانگی، اگر کاش میرے بس میں یہ ہوتا، اگر تم میرے جسم کا چمڑا بھی مانگ لیتی تو کاش اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے چمڑے بھی ادھار کر کے دے دیتی، کیونکہ تو وہ خاتون ہے کہ جب دنیا والے مجھے چھوڑ چکے تھے، میرے خاندان چھوڑ چکا تھا، مال و دولت سب میرے ہاتھ روک لیے تھے، اس وقت تو نے میرے مال و دولت سے تھاما، مجھے تسلی دی اور میرے گھر کو سنبھالا، اگر تو آج میرے جسم کا کھال بھی مانگتی تو کپڑا کیا چیز میں اپنے جسم کا کھال بھی اتار کر کے دے دیتی۔ میرے دوستو کیسی محبت تھی میرے نبی کی، اور کیسی محبت تھی میرے نبی سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، اس لیے مسلمان کی ماں اور بہنوں آج اپنی شوہر کے مقام اور مرتبے کو پہچانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیوی اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے اور شوہر بیوی دونوں دنیا کے اندر راضی ہو، اور جب بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر یہ کہہ دے کہ میری بیوی بڑی اچھی تھی، اللہ کی قسم شوہر کے اس جملے کے بدلے اللہ اس کی بیوی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شوہر کا وہ مقام ہے، اس لیے میرے مسلمان کی ماں اور بہنوں اپنے شوہر کے مقام کو پہچانو۔ چنانچہ دوسری وصیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی جب آپ قبر کے اندر مجھے رکھیں گے تو تھوڑی دیر میرے قبر کے اندر انتظار کیجیے گا، میرا چہرہ قبلے کی طرف کر کے انتظار کیجیے گا، کہیں میرا چہرہ قبلے سے نہ پھر جائے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کبھی نہ میرا چہرہ قبلے سے نہ پھرا دے۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اپنی بیوی محترمہ کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد تھوڑی دیر رکتے ہیں اور چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ جب قبلے کی طرف کر دیتے میرے نبی نے فرمایا چلو ہم نے اپنے جسم کا کپڑا اتار کر کفن بھی دے دیا، قبر کے اندر رکھنے کے بعد چہرہ بھی قبلے کے اندر کر دیا، چلو اب میں اٹھتی ہوں قبر سے۔ لیکن جو ہی میرے نبی قبر سے باہر نکلنے ہی جا رہے تھے کہ چہرہ قبلے سے پھر گیا، حضرت خدیجہ کا چہرہ قبلے سے پھر گیا۔ میرے نبی کو یاد آئی کہ خدیجہ نے مجھے وصیت کی کہ میرے نبی تھوڑی دیر میرے قبر کے اندر رکنا، کہیں میرا چہرہ میری گناہوں کے بدولت قبلے سے نہ پھر جائے، اس لیے وہ بات جب یاد آ گئی تو میرے نبی نے پھر دوسری مرتبہ چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا، پھر دوسری مرتبہ قبلے سے پھر گیا۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خراب کہ میری اتنی پاکیزہ مقدس بیوی جنہوں نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، آج میں نبی اپنی بیوی کا چہرہ قبلے کی طرف کر رہا ہوں اور اللہ قبلے سے چہرے کو پھیر دیتے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ جب تیسری مرتبہ میرے نبی نے قبلے کی طرف کیا پھر قبلے سے پھر گیا، میرے نبی جب رونے لگے تو فوراً اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर फरमाए मेरे महबूब आप रोते क्यों हैं? फरमाया जिब्राइल रो न तो क्यों, क्योंकि ये मेरी बीवी है जिन्होंने अपनी सारी माल और दौलत अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए वक़्फ कर दिया। आज मैं नबी अपनी बीवी के चेहरे को किबले की तरफ कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह मेरे बीवी के चेहरे को किबले से फेर देते हैं। पता नहीं क्या गुनाह हो गई मेरी बीवी से। ए जिब्राइल मैं दुआ कर रहा हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? फरमाया मेरे नबी कब्र से बाहर निकल जाइए, क़यामत तक इनका चेहरा किबले से फिरा हुआ रहेगा। मेरे नबी की और हालत ख़राब कि जिब्राइल ये क्या कह रहा हो, क़यामत तक मेरी बीवी का चेहरा किबले से फिरा रहेगा। फरमाया हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का पैगाम है। फरमाया जिब्राइल वो क्या पैगाम है? फरमाया कि मेरे नबी ये आपकी बीवी है, आपकी ज़ौजा है, आपकी पाकीज़ा और मुक़द्दस खातून है। जब आप इनके चेहरे को किबले की तरफ करते हैं तो आपकी बीवी के रुखसार पर, आपकी बीवी की गाल पर मिट्टी लगती है और अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि मेरी महबूब की, मेरे नबी की मुक़द्दस और पाकीज़ा बीवी की गाल पर, उनके रुखसार पर मिट्टी लग जाए। अल्लाह इसको गवारा नहीं करता, इसलिए अल्लाह ने इनके चेहरे को किबले से फेर कर आसमान की तरफ कर दिया और अल्लाह ने एक पैगाम दिया। अल्लाह ने फरमा दिया ए मेरे महबूब क़यामत तक इनकी चेहरे आसमान की तरफ रहेंगे और अल्लाह आसमान के दरवाज़ों को खोल देंगे। अल्लाह ने फरमाया कि खतीजा मुझे देखकर मुस्कुराएगी और मैं खतीजा को देखकर मुस्कुराऊंगा। ये खतीजतुल कुबरा का मकाम है। इसलिए मेरी प्यारी मुअज़्ज़ज़ इस्लाम के शहज़ादियों, आज नबी की सीरत को अपना लो, नबी की सूरत को भी अपना लो और अपनी शोहर की फरमा बरदार बन जाओ। जो मकाम अल्लाह ने खतीजतुल कुबरा को दिया था, अल्लाह ने वही अगर तरीक़ा हम नबी का इख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह वो मकाम हमारी औरतों को भी देंगे, अल्लाह वो मकाम हमें भी देंगे। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।